بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، کسی بھی دو افراد کی نجی زندگی پہ گفتگو کرنا یا خانگی معاملات پہ گفتگو کرنا انتہائی گھٹیا ذلیل حرکت ہے، اخلاقی طور پہ، قانونی طور پہ، مذہبی طور پہ۔ شادی طلاق مرد و زن کا بار ذاو رغبت شادی کرنا اور خدا نہ کرے غیر معمولی حالات کی وجہ سے، انڈرسٹینڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے، کوئی ایسی تلخیاں پیدا ہو جانے کی وجہ سے جس سے آگے معاملات خوش اسلوبی سے نہ چل سکیں، تو کسی بھی لمحے پہ، کسی بھی مرحلے پہ علیحدگی میں کوئی قباحت نہیں۔ اور میرا یہ مشاہدہ ہے، میں نے خود دیکھا ہے، کچھ لوگوں کو وہ پوتوں نواسوں والے ہو کے انہوں نے طلاقیں لے لی اور پھر سے شادیاں کر لیں، اور انہوں نے دوبارہ سے بڑی ہنسی خوشی اپنی زندگیاں بسر کیں۔ تو یہ معاملہ خواہ عمران خان کی نجی زندگی کا ہو یا چھوٹے شریف زادے شہباز شریف کی بیگمات کا ہو یا انکل نواز شریف کی رنگ رلیوں کا ہو یا خاور مانیکا کا معاملہ ہو یا پھر آنٹی مریم صفدر کے بیٹے اور بہو کی شادی اور طلاق کا معاملہ ہو، اس پہ ہمیں گفتگو کرنے سے حت الوسع گریز کرنا چاہیے۔ لیکن جب ہم دوسروں پہ گندگی پھینکیں گے، گند اچھالیں گے اور لگاتار اچھالتے رہیں گے، تو پھر فریق ثانی کو بھی حق ہے کہ وہ بھی کوئی بات کرے، اس کا مثبت جواب دے۔ تو گزارش ہے کہ اس آل نام نہاد آل شریفیہ کو تو ان کی فطرت میں شامل ہے کہ یہ اپنے پتہ نہیں کب سے اپنی تمام تر غلاظت اپنے سیاسی مخالفوں پر پھینکتے رہے ہیں، ان کی زندگیاں تباہ کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں اور اب بھی کر رہے ہیں۔ ان کا وہی حال ہے، اگر کسی کتے کی پوچھ ونجلی میں ڈال دی جائے، وہ 100 سال بعد بھی نکالی جائے تو وہ ٹیڑھی ہوتی ہے، مڑی ہوتی ہے، سیدھی نہیں ہوتی۔ تو خیر یہ ان کا معاملہ ہے، میرا اس سے کیا لینا دینا۔ نہ میں بی بی بشا کا وکیل ہوں، نہ میں خاور مانیکا کا وکیل ہوں، نہ میں عمران خان کا وکیل ترجمان ہوں۔ مجھے تو اس بات سے دکھ ہوا کہ جس طرح یہ خاور مانیکا طوطا جس طرح اس نے ٹین ٹین کی ہے، میں تو اس پہ ابھی تک شش و پن کی حالت میں ہوں کہ کیا بشا بی بی کی علیحدگی اور عمران خان سے شادی کے 2-3 سال بعد گزرنے کے بعد جناب محترم خاور مانیکا صاحب کی حصے ضلالت پھٹکی ہے، یا پھر آنٹی ویڈیو والی کے پاس خاور مانیکا کی کوئی نازیبہ ویڈیو ہے اور اس ویڈیو سے مجبور ہو کر خاور مانیکا نے جو اپنی سابقہ بیگم کے خلاف بد زبانی کی ہے، ہرزہ افزائی کی ہے، جو غلاظت پھیلائی ہے، جو گندگی پھیلائی ہے، وہ خاور مانیکا نے اپنی سابقہ بیگم پہ نہیں پھینکی، اس نے اپنا ثبوت دیا ہے کہ یہ اصل میں آپ کیا چیز ہے۔ یہ اس نے اپنا آپ دکھایا ہے خاور مانیکا نے کہ یہ اتنا گندا غلیظ گھٹیا انسان ہے، اتنا گرا ہوا انسان ہے۔ 2-3 سال بیت گئے، طلاق ہوئے، اس کی نئی شادی ہوئے، تیری غیرت آج پھٹکی ہے مانکیا ٹھان کیا شان کیا۔ تو چلو یہ مانکیا کا ہے، یا تو پھر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ حصے ضلالت پھٹکی ہے خاور مانیکا کی، یا آنٹی ویڈیو والی کے پاس مانیکا کو اتنا، اس کی ویڈیو کے بعد میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ وہ اتنا معصوم نہیں، وہ بھی ازل کا وہ ہے۔ تو جسے پے سے شروع کرتے ہیں یا ہے سے شروع کرتے ہیں، تو شاید
کسی کمزور لمحے کی ویڈیو ہو آنٹی ویڈیو والی کے پاس، اور اس سے بلیک میل کر کے اس سے یہ بیان دلوائے گئے ہوں، طوطے کو بلایا گیا ہو، یا پھر ہو سکتا ہے کہ جس طرح سے 1.5-2 سال سے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، ان سے کانفرنسیں کروائی جاتی ہیں، پریس کانفرنسیں، ان سے میڈیا بیان دلوائے جاتے ہیں مختلف میڈیا ہاؤسز چینل پہ، اسی طرح وہ پیر صاحب کے دربار عالیہ اسلام آباد کے بڑے پیر صاحب کے مرچوں والے ڈنڈے کا معجزہ ہے، جس طرح کی یہ گندگی اپنے منہ سے پھیلا رہا تھا، گٹر جیسے منہ سے خاور مانکا ایک خاتون کے بارے پھیلا رہا تھا۔ میں قطعاً اس بات پہ اس پہ تنقید نہیں کر رہا کہ وہ عمران خان کی بیگم کے بارے کہہ رہا ہے، کسی بھی خاتون بارے جس سے تعلق ہی نہ رہا ہو، اس بارے ایسی گھٹیا گری ہوئی پست ذلیل گفتگو کرنا، اتنی غلیظ گندی زبان استعمال کرنا، کسی بھی باشعور ہوش مند انسان کے وہ کیا کہنا ہوش مند انسان کو زیب نہیں دیتا۔ تو میرا خیال ہے ایک اور کام بھی ہو جائے، اگر کوئی ایمانداری سے دیانتداری سے FBR کا افسر مانکا کے ملازمت سے پہلے، ملازمت کے بعد، شادی سے پہلے، شادی کے بعد اثاثوں کی چھان بین کرے تو پتہ چل جائے گا یہ خشخشی داڑھی والا مانکا صاحب کتنے پاسہ ہیں، کتنے حاجی ہیں، کتنے دیانتدار ہیں، کتنے ایماندار ہیں۔ اور مجھے یقین ہے کہ جو نتیجہ نکلے گا وہ ثابت کرے گا کہ یہ غلاظت گندگی کا ڈھیر ہے خاور مانکا۔ میں پھر حلفاً کہتا ہوں، خدا کی قسم کھا کے، مجھے کوئی غرض نہیں عمران سے، عمران کے خاندان سے، مجھے تو اس پہ حیرت ہے۔ مانکا ایک بہت باعزت فیملی ہے، غیرت مند فیملی ہے، بہت ان کا باوقار فیملی ہے، لیکن اس مانکا کو، خاور مانکا کو دیکھتے ہوئے تو میرا وہ سارا تصور مانکوں کے خلاف پاش ہو گیا ہے۔ اللہ پاک اس کو ہدایت دے، جو کہ ناممکن ہے۔ میں بھی سوچ رہا ہوں، آپ بھی سوچئے کہ اس خاور مانکا خشخشی داڑھی والے طوطے کے ٹیں ٹیں کرنے کے پیچھے اصل محرک کیا ہے؟ کیا اس کی پھر کہہ رہا ہوں رگے ضلالت پھڑکی ہے، یا پھر آنٹی ویڈیو والی کا کمال ہے کہ اس کے پاس اس کی کوئی کمزور لمحے کی ویڈیو ہے، یا پھر پیر مغاں اسلام آباد والے کا مرچوں والے ڈنڈے کا معجزہ ہے؟ آخر کچھ تو ہے۔ اور اس سب سے زیادہ افسوس مجھے اس کے ہدایت کار پہ ہوا ہے کہ وہ 1.5 سال سے ایک ہی جیسی رٹی رٹائی فلمیں، کانفرنسیں، ٹی وی اعلانات کروا رہا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب سب کو سمجھ ہے کہ کون سا طوطا کس وقت بول رہا ہے، تو وہ کیوں بول رہا ہے اور اسے کون بلوا رہا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں معذرت کے ساتھ، جان کی ایمان پا کر، جو ہدایت کاری کی گئی اور یہ گھٹیا انسان خاور مانکا سے جو کچھ غلیظ گفتگو کرائی گئی، کیا اس سے پاکستان کے تمام تر معاشی، معاشرتی، سماجی، اقتصادی، انتظامی معاملات حل ہو گئے؟ کیا اب پاکستان میں چین ہی چین ہے؟ کیا پاکستان معاشی طور پہ اب وہ دنیا کا طاقتور ترین ملک بن گیا ہے، یا پاکستان کی سالمیت ناقابل شکست ہو گئی ہے، تمام دنیا مل کے بھی ہماری سالمیت کو کچھ نہیں کر سکتی؟ یا پھر جو دہشت گرد، آج بھی میرے ایک بیٹے کا جنازہ پڑا گیا، وہ میرے بیٹوں کو روز شہید کرتے ہیں، اپنی مرضی کے مقام وہ چن کے وہاں ہمیں زخم لگاتے ہیں، اس سے نجات مل گئی؟ کچھ خوف خدا کریں۔ میں آج آپ کو شرم حیا کا لفظ نہیں کہوں گا، خوف خدا کریں، قوم کو نان ایشو میں مت ڈل جائیں۔ جو ایشو ہیں
وہ ہمالیہ پہاڑ سے بڑے ان کی طرف توجہ دیں جن کو حل کرنے کی نہ آپ میں اہلیت ہے نہ صلاحیت ہے۔ تو ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے مت لگائیں، کبھی شیخ رشید کا بیان، کبھی یہ کیا ہے فیصل آباد والا وہ حبیب فخر یا پتہ نہیں اس طرح کا کوئی ہے، وہ بڑا ہاتھ نچا نچا کے باتیں کیا کرتا تھا، تو وہ بھی جب سے پیر مغان سے ملاقات کر کے آیا وہ بیان، کبھی یہ مانکے شانکے کا بیان، ایسے تو کچھ نہیں ہوگا، قوم کو سب پتہ چل چکا ہے۔ تو پلیز کوئی نئی فلم، کوئی نیا شو لائیں، یہ گسے پٹے جو ڈرامے ہیں ان سے تو قوم پوری طرح آگاہ ہو چکی ہے۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی اجازت، میں داد دیتا ہوں ہدایت کاری کی پختہ کاری پہ کہ ہدایت کار اتنا گس پٹ چکا ہے، اتنا رسوا ہو چکا ہے پاکستانی معاشرے میں، لیکن اب بھی وہ گسی پٹی فلمیں نشر کرنے سے باز نہیں آتا۔ تو خیر یہ اس کا معاملہ ہے، یہ زیادہ دیر تو چلنے والا نہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔